خدا خدا بنية طفل غير بالغ الصلاة الصلاة سر جھکانے والے مٹ جاتے ہیں تاریخ کے صفوں سے، جو حق پر اڑ جائے وہی زمانے کے پہچان بناتے ہیں۔ آج تہران کی فضا غمزدہ بھی ہے اور عزم سے لبریز بھی۔ ہر سڑک پر ہجوم عوام ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر زبان پر اپنے شہید رہبر کے لیے دعائیں ہیں۔ سلام، نمسکار، آداب عرض ہے۔ میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110۔ دوستو، آج تہران کی فضا غمگین بھی ہے اور عزم سے لبریز بھی۔ ہر سڑک، ہر چوراہا اور ہر راستہ ایک ہی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں آج شہید رہبر آیت اللہ علی خامنئی کے آخری دیدار کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دوستوں، تاریخ کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف دیکھے نہیں جاتے بلکہ صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ آج دنیا ایک ایسے ہی منظر کا گواہ بن رہا ہے۔ تہران میں جہاں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی موجودگی میں شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنئی کی آخری وداعی شروع ہو گئی ہے۔ پچھلی رپورٹ میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ الگ الگ میڈیا رپورٹ میں قریب 2 کروڑ افراد کے شرکت کا انمان لگایا جا رہا ہے، لیکن آج صبح سے ایرانی میڈیا، کچھ انترراشٹریہ میڈیا سنستھانوں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ انمان اور بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کئی جگہ 3 کروڑ یا 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی آمد کی سمبھاونا ظاہر کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس کی آدھیکارک تصدیق ابھی باقی ہے اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جیسے ہی آدھیکارک آنکڑے سامنے آئیں ہم سب سے پہلے آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی لائیو تصویریں کے مطابق فجر نماز سے پہلے ہی لوگوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ کچھ دروازے مقرر وقت سے پہلے ہی کھولنے پڑے تاکہ لوگوں کی آمد کو بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے ہر صوبے، ہر شہر اور ہر دور دراز علاقوں سے لوگ اپنے بچوں، بزرگوں اور خاندانوں کے ساتھ تہران پہنچے ہیں تاکہ اپنے رہبر کو آخری سلام پیش کیا جا سکے۔ ایرانی ٹی وی رپورٹ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، آج تہران کے امام حسین پریسر میں جہاں آیت اللہ علی خامنئی کا جنازہ آخری دیدار کے رکھا گیا تھا، صبح سے ہی لوگوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ آج نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے۔ اب یہ پریسر پوری ایران کے جذبات کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ صرف ایک آخری دیدار نہیں بلکہ ایک پوری قوم کا اپنے رہبر سے محبت، وفاداری اور احترام کا اظہار ہے۔ جس رخصت ہو بھی جائے تو سفر رکتا نہیں۔ اہل وفا کا کردار صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق آج تہران کی سڑکوں پر صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ ایک پوری قوم کے جذبات دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنے رہبر کو الوداع کہنے نہیں آئے بلکہ ان کے مشن سے اپنی وفاداری دوبارہ دہرانے کے لیے آئے ہیں۔ ایرانی ٹی وی نے دیش کے الگ الگ حصوں سے آئے لوگوں سے بات کی۔ ایک نوجوان نے کہا، ہماری غیرت، ہمارا وطن، ہمارا حوصلہ سب کچھ ہمارے رہبر کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ ایک بزرگ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے رہبر نے ہمیں سکھایا ہے کہ ظلم کے سامنے کبھی سر مت جھکانا۔ ایک خاتون نے روتے ہوئے کہا، ہمارے لیے یہ صرف ایک رہبر نہیں تھے بلکہ ایک پتا کی طرح تھے۔ اور ایک دوسرے عزادار نے کہا، ہم اپنے شہید رہبر سے خدا حافظ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ان سے ایک نیا عہد کر رہے ہیں کہ اس کا راستہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پچھلی کئی راتوں سے ایران کے مختلف شہروں میں
ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور اپنے رہبر کے لیے دعاؤں اور نعروں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ امام خمینی کے پریسر کے انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی کہ بڑھتی ہوئی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ہر شخص صرف ایک بار آخری دیدار کرے تاکہ دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں کو بھی اپنے رہبر کے آخری دیدار کا موقع مل سکے۔ آج تہران صرف ایران کا شہر نہیں رہ گیا بلکہ پوری دنیا کی نگاہیں یہیں پر ٹکی ہوئی ہے۔ برازیل، ارجنٹینا، روس، پاکستان، بھارت اور دنیا کے کئی دوسرے ملکوں سے سیاسی، مذہبی، علمی اور سماجی شخصیت ایران پہنچ چکی ہے تاکہ اس اتہاسک آخری سفر کی گواہ بن سکے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ ایرانی قوم کی ایک ذہتی، ان کے عزم اور ان کے رہبر سے محبت کا ایک تاریخی منظر ہے۔ رشتے جسموں سے نہیں کردار سے جیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ رخصت ہو کر بھی صدیوں تک دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ لیکن یہیں سے کہانی کا دوسرا پہلو بھی شروع ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہجوم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے سرکشا کے سوال بھی اور زیادہ اہم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ایران نے ہر سمبھاوت خطرے سے نپٹنے کی تیاری کر لی ہے؟ کیا دنیا کی تمام نگاہیں صرف اس آخری سفر پر ہے یا اس کے پیچھے مڈل ایسٹ کی سیاست کا ایک نیا موڑ بھی چھپا ہوا ہے؟ یہی بتائیں گے رپورٹ کے اگلے حصے میں۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کی نگاہیں آج تہران پر کیوں ٹکی ہوئی ہے؟ آخر ایسا کیا ہے کہ یہ آخری سفر ایک انتراشٹریہ گھٹنا بن چکا ہے؟ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں سے سرکاری نمائندے اور 90 سے زیادہ دیشوں کے علماء، مذہبی، علمی اور سماجی شخصیت ایران پہنچ چکی ہے۔ برازیل، ارجنٹینا، پاکستان، بھارت، روس اور کئی دوسرے ملک کے وفد اس آخری وداعی میں شرکت کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے اجتماع کو دیکھتے ہوئے ایران نے سخت سرکشا کا انتظام کیا ہے۔ امام خمینی پریسر میں، قم میں اور مشہد تک ہر راستے پر سرکشا کے سخت انتظام نظر آ رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق زائرین کی خدمت کے لیے 120 سے زیادہ موقف قائم کیے گئے ہیں، جہاں کھانے پینے، ٹھنڈے پانی، میڈیکل امداد، آرام کی جگہ، یہاں تک کہ گاڑیوں کی مرمت تک کا انتظام کیا گیا ہے۔ دوستوں، لیکن یہیں سے ایک اور بحث شروع ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا اور کچھ انتراشٹریہ تبصرہ نگار لگاتار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنے بڑے اجتماع کے دوران سرکشا کا کوئی خطرہ بھی موجود ہے۔ کچھ رپورٹوں میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی سرکشا ایجنسیاں ہر احتیاطی قدم اٹھا رہی ہے تاکہ کسی بھی سمبھاوت حادثے یا باہری خطرے کو ناکام بنایا جا سکے۔ حالانکہ ان دعووں کی آزادانہ اور آدھیکارک تصدیق اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی دوران مڈل ایسٹ کی بدلتی صورتحال پر بھی دنیا کی نظر بنی ہوئی ہے۔ کچھ انتراشٹریہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ جنگ کے بعد امریکہ اپنے فوجی ٹھکانوں کی سرکشا رننیتی کا دوبارہ جائزہ لے رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لمبی دوری کی میزائلوں کے دور میں صرف ٹھکانے بدل دینے سے خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں جا سکتا۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھیے، آج کا دن صرف ایک جنازے کا دن نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے ایک امتحان کا دن بھی ہے۔ اگر یہ پورا سفر امن کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ایران کے لیے ایک بڑی کامیابی مانی جائے گی، لیکن اگر کوئی ناپسندیدہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے علاقے کی سیاست پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تاریخ صرف جنگوں سے نہیں لکھی جاتی، تاریخ صرف جنگوں سے نہیں لکھی جاتی، کبھی کبھی ایک جنازہ بھی صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ اب نظر صرف ایک بات پر ہے، کیا پورا آخری سفر امن اور اطمینان کے ساتھ مکمل ہوگا؟ کیا کروڑوں عزادار اپنے رہبر کو بنا کسی رکاوٹ کی آخری سلام پیش کر پائیں گے، یا مڈل ایسٹ کی سیاست ایک بار پھر کوئی نیا موڑ لے گی؟
اس سوال کا جواب اگلے رپورٹ میں بتاؤں گا۔ نیوز لگاتار دیکھتے رہیے گا، آپ کی آواز 110۔ آج تہران میں جو منظر دنیا دیکھ رہی ہے وہ صرف ایک رہنما کی آخری وداعی نہیں بلکہ ایک پوری قوم کے جذبات کا اظہار ہے۔ آج ہر آنکھ نم ہے، ہر زبان دعا گو ہے اور ہر دل اپنے رہبر کی یاد میں دھڑک رہا ہے۔ پچھلی رپورٹ میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 2 کروڑ افراد کی آمد کا انمان لگایا جا رہا ہے۔ آج ایرانی میڈیا، کچھ انتراشٹری میڈیا رپورٹ اور سوشل میڈیا پر یہ انمان قریب 3 کروڑ یا 4 کروڑ تک پہنچنے کی باتیں سامنے آ رہی ہے۔ حالانکہ ان تمام آنکڑوں کی آدھیکارک تصدیق ابھی نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو وہی بتاؤں گا جس کے بھروسے مند پشٹی ہوگی۔ دوستو، میرا کام فیصلہ سنانا نہیں بلکہ حقیقت کو آپ تک پہنچانا ہے۔ میرا مقصد کسی کی طرفداری کرنا بھی نہیں بلکہ مختلف ذرائع سے آنے والی معلومات اور زمینی حالات آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ فیصلہ آپ خود کریں۔ وقت بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، حکومتیں بدل جاتی ہیں، لیکن کردار اگر سچا ہو تو تاریخ اسے کبھی نہیں بھولتی۔ تاریخ یہ فیصلہ بعد میں کرے گی کہ کون کتنا طاقتور تھا، لیکن آج کا منظر ایک بات ضرور بتا رہا ہے کہ کردار کبھی نہیں مرتا۔ شخص چلا جاتا ہے مگر اس کا پیغام، اس کی فکر اور اس کے اصول زندہ رہتے ہیں۔ اگر اس آخری سفر میں واقعی کروڑ لوگ شامل ہوتے ہیں تو صرف ایک جنازہ نہیں ہوگا بلکہ اتہاس کا ایک ایسا صفحہ ہوگا جسے آنے والی نسلیں بھی پڑھے گی۔ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے اصول، ان کا کردار اور ان کا پیغام صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ریسرچ پر آدھارت بے باک اور سچی رپورٹ ضروری ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ شور شرابے کے بیچ سوال پوچھنے والے بھی زندہ رہنے چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی بڑی خبریں بنا سنسنی کے تحقیق کے ساتھ آپ تک پہنچانی چاہیے، تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور آپ کی آواز 110 کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کا ایک لائک، ایک شیئر اور ایک سبسکرائب صرف ہمارے چینل کو مضبوط نہیں کرتا بلکہ ان سوالوں کو بھی آواز دیتا ہے جو اکثر سطح کے گلیاروں تک نہیں پہنچ پاتے۔ میں آپ کی آواز بننا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی آواز بننے کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی آواز 110۔ خدا حافظ۔